ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين۔ اور جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور انہوں نے کمال حاصل کر لیا تو ہم نے انہیں فہم اور علم دیا، اور ہم اس طرح اعلیٰ درجے کے اعمال بجا لانے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين۔ اور ایسا ہوا کہ ایک دن موسیٰ شہر میں اس کے باشندوں کی بے خبری کے وقت آئے اور اس میں دو مردوں کو باہم لڑتے جھگڑتے پایا۔ یہ ایک ان کی قوم میں سے تھا اور وہ دوسرا ان کے دشمنوں میں سے۔ چنانچہ جو شخص ان کی قوم کا تھا اس نے اس شخص کے خلاف جو ان کے دشمنوں میں سے تھا ان سے مدد مانگی۔ اس پر موسیٰ نے اس شخص کو جو غیر اسرائیلی تھا ایک مکہ مارا اور اس ایک مکے ہی نے اس کا کام تمام کر دیا۔ اس پر موسیٰ نے کہا یہ اس شخص کی موت اس کے اپنے کسی شیطانی عمل یعنی شراب خوری وغیرہ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ وہ شیطان یقیناً تمہارا دشمن ہے، اللہ سے تمہارا تعلق کاٹ دینے والا ہے۔ قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم۔ اور دعا کرتے ہوئے کہا میرے رب میں نے اپنے آپ کو مشکلات میں ڈال لیا ہے سو میری حفاظت فرما۔ چنانچہ اللہ نے ان کی حفاظت کی، یقیناً وہی خوب حفاظت کرنے والا بار بار رحم کرنے والا ہے۔ قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين۔ اور دعا میں یہ بھی کہا میرے رب چونکہ آپ نے مجھ پر انعام کیا ہے میں کبھی بھی مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا۔ فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين۔ اس کے بعد وہ صبح سویرے دشمنوں سے خوف زدہ اور حالات معلوم کرتے ہوئے پھر شہر میں گئے تو دیکھا کہ جس شخص نے کل ان سے مدد طلب کی تھی وہی آج پھر انہیں مدد کے لیے بلا رہا ہے۔ موسیٰ نے اس سے کہا تم تو رشد و امن کے راستے سے واضح طور پر ہٹے ہوئے ہو۔ فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين۔
اور جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ اس کل والے شخص کو شدت سے پکڑیں جو اب دونوں کا دشمن تھا، تو اس نے شور ڈال دیا اور کہا، اے موسیٰ، جس طرح تم نے کل ایک کو قتل کر دیا تھا تو کیا تمہارا ارادہ ہے کہ آج مجھے قتل کر دو؟ تم تو ملک میں سرکش ہو کر رہنا چاہتے ہو اور نہیں چاہتے کہ اصلاح کرنے والوں میں سے بنو۔ وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين۔ اور ایسا ہوا کہ شہر کے پرلے کنارے سے موسیٰ کا ہمدرد ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا، اے موسیٰ، سردار تمہارے قتل کے متعلق باہم مشورے کر رہے ہیں، سو تم یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين۔ تب وہ اس شہر سے ڈرتے ہوئے نکل کھڑے ہوئے اور وہ احتیاط سے ادھر ادھر دیکھتے جاتے تھے۔ اس وقت انہوں نے دعا کرتے ہوئے کہا، میرے رب مجھے ظالم لوگوں سے نجات دیں۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ اور جب موسیٰ نے شہر مدین کی طرف رخ کیا تو کہا، مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے ٹھیک راستے پر ڈال دے گا۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير۔ اور جب وہ مدین کے گھاٹ پر پہنچے تو انہوں نے وہاں لوگوں کی ایک جماعت پائی۔ یہ لوگ مویشیوں کو پانی پلا رہے تھے اور ان سے ہٹ کر کھڑی ہوئی دو خواتین دیکھیں جو اپنے مویشیوں کو روک رہی تھیں۔ موسیٰ نے کہا، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا، جب تک چرواہے لوٹ نہ جائیں ہم اپنے مویشیوں کو پانی نہیں پلا سکتی اور ہمارا والد بہت بوڑھا ہے۔ فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير۔ سو ان دونوں کی خاطر موسیٰ نے ان کے مویشیوں کو پانی پلا دیا، پھر ایک سایہ دار جگہ کی طرف ہٹ آئے اور دعا کرتے ہوئے کہا، میرے رب جو بھلائی بھی آپ میری طرف بھیجیں میں اس کا محتاج ہوں۔ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين۔ اس کے بعد ان دونوں خواتین میں سے ایک شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی ان کے پاس آئی اور کہا، میرے والد آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ کو ہماری خاطر مویشیوں کو پانی پلانے کی اجرت دیں۔ چنانچہ وہ ان کے یعنی خواتین کے والد کے پاس آئے
اور ان سے اپنی سرگزشت بیان کی۔ اس پر انہوں نے کہا، ڈرو نہیں، تم ظالم لوگوں سے بچ نکلے ہو۔ قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين۔ اور ان دونوں خواتین میں سے ایک نے کہا، میرے پیارے باپ، انہیں ملازم رکھ لیں، کیونکہ جنہیں آپ ملازم رکھیں گے ان میں سے بہتر شخص وہی ہے جو مضبوط بھی ہے اور دیانتدار بھی۔ قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين۔ انہوں نے موسیٰ سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اس شرط پر اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کا تم سے نکاح کر دوں کہ تم 8 برس میرے پاس رہو اور نوکری کرو، اور اگر تم 10 برس پورے کر دو تو یہ تمہاری مرضی پر منحصر ہے، اور میں تم پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا۔ انشاءاللہ تم مجھے حسن سلوک کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل۔ موسیٰ نے اسے منظور کر لیا اور کہا، یہ میرے اور آپ کے درمیان عہد رہا، ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہوگی، اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اللہ اس کا ضامن ہے۔ فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون۔ پھر جب موسیٰ نے مقررہ مدت پوری کر دی اور اپنے ساتھ والوں کو لے کر چلے تو انہوں نے راستے میں ایک جگہ پہاڑ کی طرف سے انس و محبت سے ایک آگ سی دیکھی، اور اپنے ساتھ والوں سے کہا، تم یہاں ٹھہرو، میں نے انس و محبت سے ایک آگ سی دیکھی ہے، شاید میں تمہارے لیے وہاں سے کوئی اہم خبر لاؤں یا آگ کا کوئی انگارہ تاکہ تم تاپ سکو۔ فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين۔ پھر جب وہ وہاں پہنچے تو انہیں وادی کے دائیں کنارے سے ایک مبارک جگہ میں ایک درخت کی طرف سے پکارا گیا کہ اے موسیٰ، میں اللہ ہوں، سب جہانوں کا رب۔ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ۔ اور اپنا عصا زمین پر دھر دو، پھر جیسے ہی
انہوں نے اس عصا کو دیکھا کہ وہ اس طرح حرکت کرتا ہے کہ گویا ایک چھوٹا سا پھرتیلا سانپ ہے، تو پیٹھ دیتے ہوئے پلٹ گئے اور مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اس پر اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، آگے آؤ اور ڈرو نہیں، تم محفوظ رہنے والوں میں سے ہو۔ اسلک يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين۔ اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، وہ بغیر کسی بیماری کے روشن ہو کر نکلے گا، اور خوف سے محفوظ رہتے ہوئے اپنا بازو اپنی طرف سمٹائے رکھو۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے شرفائے دربار کی طرف پیش کرنے کے لیے دو روشن دلیلیں ہیں، وہ نافرمان لوگ ہیں۔ قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون۔ موسیٰ نے کہا، میرے رب، مجھ سے اتفاقاً ان کا ایک آدمی مارا گیا تھا، اس وجہ سے مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے اور حق تبلیغ ادا نہ ہو سکے گا۔ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْ أَن يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ۔ اور میرا بھائی ہارون وہ مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہے، سو اسے میرے ساتھ بطور مددگار بھیجیے کہ میری تصدیق کرے، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون۔ فرمایا، ہم تمہارے بھائی کے ذریعے تمہارا ہاتھ ضرور مضبوط کریں گے، اور تم دونوں کو ایسا غلبہ دیں گے کہ وہ تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے تم دونوں تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ ہمارے دلائل کے ساتھ تم دونوں اور جو تمہاری اتباع کریں گے غالب رہو گے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ۔ سو جب موسیٰ ہمارے روشن نشانات لے کر فرعونیوں کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا، یہ تو محض جھوٹا بنایا ہوا فریب ہے، اور ہم نے اپنے پہلے باپ دادا کے زمانے میں یہ بات جو موسیٰ کہتا ہے کبھی نہیں سنی۔ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ اور موسیٰ نے کہا، میرا رب اسے جو اس کی طرف سے ہدایت کا سامان لایا ہے خوب جانتا ہے، اور اسے بھی جس کے لیے اس دنیا کے گھر کا اچھا انجام ہے۔ حق یہ ہے کہ یہ ظالم ہرگز کامیاب نہیں ہوں گے۔ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا
ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري فاوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي اطلع الى اله موسى واني لاظنه من الكاذبين. اور فرعون نے کہا، اے شرفائے دربار، میں اپنے سوا تمہارے کسی معبود کو نہیں جانتا، اور اے حامان، میرے لیے مٹی کی اینٹوں پر آگ روشن کر اور میرے لیے ایک بلند عمارت تو بنوا کہ میں موسیٰ کے معبود کی طرف جھانکوں، اور میں تو اسے جھوٹ بولنے والوں میں سے سمجھتا ہوں۔ واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق وظنوا انهم الينا لا يرجعون. اور اس فرعون اور اس کے لشکروں نے ملک میں ناحق تکبر سے کام لیا اور خیال کیا کہ انہیں ہماری طرف لوٹا کر نہیں لایا جائے گا۔ فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. سو ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور انہیں سمندر میں پھینک دیا، پس دیکھو کہ ان ظالموں کا کیسا برا انجام ہوا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ. اور ہم نے انہیں پیش رو بنایا جو لوگوں کو آگ کی طرف بلاتے تھے، اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ. اور ہم نے اس دنیا میں تو ان کے پیچھے لعنت لگا دی، اور قیامت کے دن وہ بدحال لوگوں میں سے ہوں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اور ہم نے اس کے بعد کہ پہلی نسلوں کو ہلاک کر دیا تھا، موسیٰ کو کتاب دی جو بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے روشن دلائل رکھتی اور موجب ہدایت و رحمت تھی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ. اور اے محمد، تم جزیرہ نمائے سینا میں مکہ سے مغربی جانب نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ کی طرف حکم بھیجا، اور نہ تم وہاں موجود لوگوں میں سے تھے۔ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ. لیکن ہم نے بہت سی نسلیں پیدا کیں، پھر ان پر طویل عرصہ گزر گیا، اور تم اہل مدین کے ساتھ رہنے والے بھی نہیں تھے کہ انہیں ہمارے احکام پڑھ کر سناتے ہو، ہم ہی خبریں بھیجنے والے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ
لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اور تم موسیٰ کے ساتھ طور کے دامن میں نہیں تھے جب ہم نے تمہیں آواز دی، لیکن یہ سب کچھ تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہوئی تاکہ تم ان لوگوں کو متنبہ کرو جن کے پاس تم سے طویل عرصہ پہلے تک کوئی متنبہ کرنے والا نہیں آیا تھا، اور تاکہ وہ عصمت حاصل کریں۔ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور تا ایسا نہ ہو کہ جو اعمال انہوں نے آگے بھیجے ہیں ان کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچے اور وہ کہیں ہمارے رب تو نے کیوں نہ ہماری طرف کوئی رسول بھیجا تاکہ ہم تیرے احکام کی اتباع کرتے اور مومنوں میں سے بن جاتے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ۔ سو اب جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ گیا تو انہوں نے کہا جو موسیٰ کو دیا گیا تھا اس رسول کو وہی کچھ کیوں نہیں دیا گیا؟ کیا جو موسیٰ کو پہلے دیا گیا تھا انکار کرنے والوں نے اس کا انکار نہیں کیا تھا؟ انہوں نے کہا ہے یہ محمد اور موسیٰ دونوں بڑے جادوگر ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے ہم ان میں سے ہر ایک کے منکر ہیں۔ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کہہ دیجئے اگر موسیٰ اور مسیح موسیٰ دونوں ہی جھوٹے ہیں اور تم راست باز ہو تو اللہ کی طرف سے کوئی ایسی کتاب پیش کرو جو ان دونوں کی لائی ہوئی کتابوں سے زیادہ ہدایت دینے والی ہو تاکہ میں ان کی اتباع کروں۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اور اگر وہ تمہیں جواب نہ دیں اور یہ مطالبہ پورا نہ کر سکیں تو جان لو کہ وہ محض اپنی گری ہوئی خواہشوں کی اتباع کر رہے ہیں، اور اس شخص سے زیادہ گمراہ اور کون ہے جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر محض اپنی گری ہوئی خواہش کی اتباع کرتا ہے۔ اللہ ظالم لوگوں کو کامیابی کا راستہ نہیں دکھایا کرتا۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اور ہم اپنا کلام پے در پے نازل کرتے رہے تاکہ لوگ عظمت حاصل کریں۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِن قَبْلِهِ هُم بِهِ يُؤْمِنُونَ۔ بہت سے وہ لوگ جنہیں ہم نے اس قرآن سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر بھی ایمان لاتے رہیں گے۔